السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بعدد کل شیء معلوم لک عزیزان گرامی، صبح کی اذانیں ہو رہی ہیں بروز ہفتہ صبح 1/6/2024۔ سوال بے روزگاری کے لیے، قرض سے نجات کے لیے، غیبی مدد کے لیے، رزق حلال کے لیے۔ جواب: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جواب سے پہلے مجھے کینیڈا سے یا امریکہ سے یا انڈیا سے، اندرون پاکستان سے، آج کل برائے نام ہر شخص جو ہے نا روحانیت کا متلاشی ہے، برائے نام ہے، دل سے نہیں ہے۔ تو جب ہم اس کو کہتے ہیں کہ آپ داخل سلسلہ ہو جائے، روحانیت کے اصول کے لیے، سلوک کی منازل طے کرنے کے لیے، جب تک تعلیم و تربیت ہمارے طریقے سے نہیں ہوگی تو آپ کو کیسے فائدہ ہوگا؟ تو ہوگی جی پلانے سے ہم نے بیعت کیا ہے، تو جناب آپ نے جہاں سے بیعت کیا پھر وہاں سے پرورش پالو۔ ہم آپ کو روحانیت کیسے دے سکتے ہیں؟ روحانیت تو اللہ کے ہاں ہے، لیکن جب تک آپ داخل سلسلہ نہیں ہوں گے، آپ ہمارے دستیات پر بیعت نہیں کریں گے، تو میں آپ کو سلوک کی وظائف کیسے دے سکتا ہوں؟ قادریہ یا چشتیہ یا شاذلیہ یا رفاعیہ یا سروردیہ وغیرہ کے۔ عملیات کا معاملہ اور ہے۔ عملیات کے معنی تو یہ عملیات کا معاملہ تو یہ ہے کہ کسی کا روزگار کا مسئلہ ہے، یا اولاد نہیں ہے، یا مشکل میں وقتی طور پر ہم کوئی وظیفہ بتا دیتے ہیں مسنون اذکار میں سے، قرآن اور حدیث میں سے، بزرگان دین کے مجربات میں سے، تو وہ تاکہ ان کی گاڑی چل سکے، صدقہ جاریہ ہے۔ لیکن حصول علم کے لیے اور روحانیت کے لیے جب تک آپ ہمارے سلاسل میں داخل نہیں ہوں گے تو ہمارے اسباق آپ کو کیا فائدہ دے گا؟ وہ قادریہ ہو، چشتیہ ہو، سروردیہ ہو، نقشبندی ہو، شاذلیہ ہو، رفاعیہ ہو۔ جہاں سے آپ نے بیعت کیا 30-20 سال گزارے تو اس کو کہہ دو۔ تو لہٰذا اس قسم کے فضول قسم کے میسیجز نہ کریں۔ تعلیمیات صوفیہ کرام کو سمجھنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی۔ یہ تو ہمارے ہاں جو خزانہ محفوظ ہے، چلو سوشل میڈیا کی وجہ سے عمل بالمعروف و نہی عن المنکر کے ذریعے سینکڑوں لوگوں کا فائدہ ہو رہا ہے، تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اچھا جی، روزگار کے لیے، مصائب، مشکلات اور قرض سے نجات کے لیے بہت زبردست دعا بتا رہا ہوں۔ یہ ہمارے شیخ القرآن والمشائخ عارف باللہ، قدوۃ الاولیاء، نور السادات، الحاج شوڈاک بابا جی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے بھی بتایا تھا، اور کافی سالوں سے پڑھ رہا ہوں۔ جامع ترمذی الدعوات، باب حدیث 3563، باب دوسری دعا صحیح البخاری الدعوات، باب الاستعاذہ من الجبن والکسل، حدیث 6369۔ اور تیسری جو دعا بتا رہا ہوں حدیث، صحیح البخاری الاذان، باب الدعا قبل السلام، حدیث 832، و صحیح مسلم المساجد، باب ما یستعاذ منہ فی الصلاۃ، حدیث 589، واللفظ لہو۔ استعاذہ بھی پڑھ سکتے ہیں، استعاذہ بھی پڑھ سکتے ہیں، زبر پیش کا کوئی نہیں، اس کا معنی ہے تعوذ، پناہ مانگے کے ہیں۔ تو جس طرح اعوذ بک، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ تعوذ ہے، تو یستعاذ اور یستعاذ، لیکن پیش کے ساتھ ٹھیک رہے گا۔ پہلی دعا ریفرنس میں نے اس لیے بتا دیا، حدیث کا اس لیے بتا دیا تاکہ کل کے لیے یہ کہ یہ کہیں پہ لکھا ہے، تو وہ مصائب، مشکلات و قرض سے نجات کے لیے جامع ترمذی، صحیح البخاری و صحیح البخاری، باب الدعوات، باب الدعوات، باب الاذان۔ پہلی دعا اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واعننی بفضلک عمن سواک۔ دوسری دعا اللہم انی اعوذ بک من الہم
والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل ودلع الدین وغلبۃ الرجال۔ تیسری دعا، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم۔ اے اللہ میں گناہ اور قرض کے بوجھ سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ یہ جب آپ نمازیں پڑھتے ہیں، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ادھر بھی یہ دعا پڑھا کریں۔ مصائب کے لیے، مشکلات کے لیے، قرض سے نجات کے لیے مسنون اذکار ہیں۔ کتنی پڑھنی چاہیے؟ کم از کم تینوں دعا 21 مرتبہ پڑھیں، یا اس میں سے کوئی بھی دعا آپ لوگ پڑھیں، اللہ آپ کا بھلا کرے 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی آپ لوگوں کو نجات دے گا، اور بے قراری و اضطراری، مصائب، مشکلات اور قرض سے، تنگ دستی اور مفلسی سے، یہ نجات کے لیے میں نے جو دعائیں بتائی یہ بہت مجرب اور اکثیر ہے، اور سالوں سے ہمارا بھی اس پہ عمل ہے۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔